بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک کتا پانی کے کنویں میں گر گیا اور گرنے کے بعد اس کتے کی موت ہو گئی۔ پورے گاؤں میں پانی کا صرف وہ ایک کنواں تھا، تو لوگ بہت پریشان تھے کہ اب پانی کہاں سے حاصل کیا جائے، نہ پینے کے لیے پانی ہے اور نہ استعمال کرنے کے لیے پانی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے مولوی صاحب کے پاس آئے اور آ کر اپنا مسئلہ بیان کیا کہ کنویں کو کیسے پاک کریں۔ مولوی صاحب نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا کہ پانی کی 40 بالٹیاں اس کنویں سے نکال دیں تو وہ پانی پاک ہو جائے گا۔ اب یہ گاؤں والے گئے اور 40 بالٹیاں پانی کی نکال دیں، لیکن کنویں کا پانی ابھی بھی بدبودار تھا، کوئی اس کے اندر بہتری نہیں آئی تھی۔ تو یہ واپس مولوی صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مولوی صاحب، ہم نے پانی کی 40 بالٹیاں کنویں کے اندر سے نکال دی ہیں، لیکن پانی کے اندر ابھی بھی بدبو آتی ہے، مشک محسوس ہوتی ہے، پانی صحیح طرح صاف نہیں ہوا۔ تو مولوی صاحب نے کہا 40 بالٹیاں اور پانی کی نکال دیں۔ یہ دوبارہ گئے، دوبارہ 40 پانی کی بالٹیاں نکالیں، لیکن معاملہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ تو یہ دوبارہ جب مولوی صاحب کے پاس آئے، مولوی صاحب بھی پریشان تھے کہ 80 پانی کی بالٹیاں نکل گئی ہیں ابھی تک اور پانی صاف نہیں ہوا، پانی کے اندر سے بدبو نہیں جا رہی۔ تو مولوی صاحب نے ان سے پوچھا، تم یہ بتاؤ کیا تم نے کنویں کے اندر سے کتا نکالا تھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب، کتا نکالنے کا تو آپ نے کہا ہی نہیں، تو ہم کیسے نکالتے؟ تو میرے دوستو، معاملہ یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر بھی نفرت کے، حسد کے، بغض کے، لالچ کے کئی کتے مرے پڑے رہتے ہیں، اور ہم تسبیحات اور نوافل پڑھتے رہتے ہیں تاکہ ہمارا دل پاک ہو جائے۔ تو جب تک دل سے یہ نفرت، حسد، بغض اور لالچ کے کتے نہیں نکلیں گے، تب تک دل تسبیحات سے کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ پہلے اپنے دل کو پاک کیجئے لالچ سے، اپنے دل کو پاک کیجئے دوسروں کے حسد سے، اپنے دل کو پاک کیجئے بھائی بہن اور رشتہ داروں کی نفرت سے۔ پہلے اپنے دل کو ان تمام معاملات سے پاک کریں، پھر آپ جو تسبیحات پڑھیں گے، آپ جو نوافل پڑھیں گے، آپ جو عبادت کریں گے، اس کا آپ کو لطف بھی آئے گا اور دل کے اوپر اس کے انوارات بھی محسوس ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفرت، بغض اور حسد وغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔